الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر الی آخرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں دفن ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کے نتیجے میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغل خور تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا وہاں گاڑھ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کے عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہوں کو بتایا۔ ایک کے متعلق تو فرمایا کہ وہ چغلی کرتا تھا، اور یہ ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافر کی خصلت بیان فرمائی۔ فرمایا ولید بن مغیرہ کے متعلق سورۃ قلم میں ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، کہ جہاں اور اس کی بری خصلتیں ہیں کہ ایسا ایسا تھا، اس میں ایک ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ اور ایک عالم ہے کعب احبار رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات نازل فرمائی، تورات میں بھی چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا ہے، اور دوسرے کے عذاب کا جو سبب آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے اور اس طرح دوسری ناپاکیاں بھی، ان سے بچنا یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اہم ہی ہیں، اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسا گناہ ہے جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتنی پڑے گی۔ آگے حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور بیچ میں سے اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ان کی دونوں قبروں پر گاڑھ دیا، اور بعض صحابہ نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی، یعنی یہ خشک نہیں ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان مردوں کے لیے تخفیف عذاب کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک ہری شاخ کے دو حصے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گاڑھ دیجئے، جب تک اس میں تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ ایک کتاب ہے حدیث پاک کی صحیح مسلم، اس کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے،
اس میں بھی 2 قبروں کے عذاب کا ذکر ہے، اور وہ دوسرا واقعہ ہے وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ جاؤ ان درختوں میں سے 2 شاخیں کاٹ کے فلاں جگہ ڈال آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں 2 قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بہرحال اس حدیث کا جو خاص سبق اور اس کی خاص ہدایت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور فکر کی جائے، اور جسم اور کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، اور چغل خوری جیسی منافقانہ اور گندی عادت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ان دونوں باتوں میں کوتاہی بے احتیاطی کی وجہ سے قبر میں عذاب نہ انسان کو بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔